اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، سورۃ نمبر 59، پارہ نمبر 28، پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے عمل سے باخبر ہے، تمہارے عملوں کو جانتا ہے، خبردار ہے۔ یعنی جو تم عمل کرتے ہو اس دنیا کے اندر اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعنی جب تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے، حاضر ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ دے گا۔ جیسا عمل کر کے جاؤ گے اللہ ویسا تمہیں بدلہ دے گا۔ اگر تم اچھے عمل کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ تمہیں دے گا، برے اعمال کر کے جاؤ گے تو برا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ، ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ اس کے بعد آگے بیان کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اے مومنو، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات بھلا دیا، اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العالمین بھی ان کو بھول گیا، اللہ رب العالمین بھی ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور ایسے لوگ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے احکامات کو جنہوں نے بھلا دیا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور نافرمان لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم لوگ قیامت کے لیے کی تیاری کرو، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں فکر کرو، غور کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4، پارہ نمبر 5، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر کل قیامت کے دن دھاگے برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا تم اعمال کر کے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے، ویسا اللہ رب العالمین تمہیں بدلہ دے گا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی مفہوم کو، اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ، سورۃ نمبر 9، پارہ نمبر 10، پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم لوگ آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے۔ یہ اللہ نے بیان کیا کہ اے مومنو، اے لوگو، کیا تم لوگ آخرت کو چھوڑ کر کے، آخرت
تو چھوڑ کر کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو، تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے۔ اسی طرح سے سورہ رات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ نمبر 13، پارہ نمبر بھی 13، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ کے اندر، وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ مشرک لوگ، کافر لوگ دنیا کی زندگی کو پا کر کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑا سامان ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کی مثال بیان کی ہے۔ دنیا آخرت کی مثال کیسی ہے، یا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر کی پانی میں ڈالے، اس کے بعد پھر نکال لے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر پانی کے کتنے قطرے آتے ہیں۔ تو جو پانی کے قطرے آئے ہیں، جو پانی کا قطرہ اس کی انگلی پہ آیا ہے، گویا کہ وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے گویا کہ وہ آخرت ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی ویلو کیا آخرت کے مقابلے میں۔ اس لیے موراب کو چاہیے کہ موراب دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے جس لیے ہم موراب محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔